الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یا ایھا الناس، اے انسانو، انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ رب العزت کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ رب العزت بہت غنی اور حمید ہے۔ اللہ رب العزت غنی ہے اور انسان محتاج ہے۔ اللہ رب العزت خزانوں کے مالک ہیں اور دینے والے ہیں، بندہ ہر خیر کا لینے والا ہے۔ انسان کی محتاجی کا یہ حال کہ اللہ رب العزت اگر ہمیں بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، گویائی نہ دیتے ہم گنگے ہوتے، سماعت نہ دیتے ہم بہرے ہوتے، اللہ تعالیٰ صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے، ہمیں کپڑے نہ دیتے ہم ننگے ہوتے، اگر اللہ رب العزت گھر نہ دیتے ہم بے گھر ہوتے، اگر اللہ رب العزت ہمیں رزق نہ دیتے ہم بھوکے پیاسے ہوتے، اگر اللہ رب العزت ہمیں عقل نہ دیتے ہم پاگل ہوتے، اللہ تعالی ہمیں اگر مال نہ دیتے تو ہم بھک منگے ہوتے، اگر اللہ رب العزت ہمیں اولاد نہ دیتے ہم لاولد ہوتے، اگر اللہ تعالی ہمیں عزت نہ دیتے ہم دنیا میں ذلیل ہوتے، اگر اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی توفیق عطا نہ فرماتے تو ہم ایمان سے محروم ہوتے۔ یہ معلوم ہوا کہ جو دنیا میں ہم عزتوں کی ایمان کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ سب کا سب اللہ رب العزت کا ہم پر احسان ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، سر سے لے کے پاؤں تک ہمارے جسم کا ہر عضو انگ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا
مظہر ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم انہیں گن بھی نہیں سکتے۔ آسمان کے ستاروں کو گننا ممکن ہے، ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کو گننا ممکن ہے، بارش کے پانی کے قطروں کو گننا ممکن ہے، ساری دنیا کی ریت کے ذرات کو گننا ممکن ہے، مگر اللہ رب العزت کی جو ہم پر نعمتیں ہیں ان کو گننا انسان کے لیے ناممکن ہے۔ اس قدر اللہ رب العزت کی ہم پر نعمتیں ہیں، تو ہم اس کی ہر نعمت کے محتاج ہیں۔ ہارون رشید کے زمانے میں ایک بزرگ بیٹھے تھے تو پینے کے لیے ان کے پاس پانی لایا گیا، تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، ذرا ایک میری بات سن لیجئے کہ بالفرض آپ کو پیاس لگے اور پوری دنیا میں ایک بندے کے پاس پانی ہو اور آپ پیاس کی شدت سے مر رہے ہو، تو آپ کتنی قیمت میں وہ پانی کا پیالہ خریدیں گے؟ اس نے کہا کہ میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا اور پانی کا پیالہ اس سے لے کے پی لوں گا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اگر یہ پانی آپ کے پیٹ میں جائے اور نکلنے کے وقت پیشاب بند ہو جائے اور پوری دنیا میں ایک حکیم ہے جس کے پاس دوائی ہے اس پیشاب کے نکلنے کی، تو آپ کتنی قیمت دے کر اس مصیبت سے چھٹکارا پائیں گے؟ اس نے کہا اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ تو اس اللہ والے نے کہا کہ بادشاہ سلامت غور کیجئے کہ آپ کی پوری سلطنت ایک پانی کا پیالہ پینے اور جسم سے نکالنے کی قیمت بھی ادا نہیں ہو سکتی۔ اور ہم نے زندگی میں کتنے پیالے پانی پیا، کتنی اللہ رب العزت کی نعمتوں کو استعمال کیا۔ تو یقینی بات ہے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بس اوقات انسان کے جسم کے اندر ایک بلڈ کلاٹ ہوتا ہے، اگر وہ بلڈ کلاٹ کسی وجہ سے انسان کے برین میں چلا جائے تو انسان کو فالج ہو جائے، اگر وہ نہیں جاتا تو اس بیماری سے اس بندے کو کس نے بچایا ہوا ہے؟ اللہ رب العزت نے بچایا۔ ورنہ اتنا اچھا ڈاکٹر، اتنی انکم آ رہی ہے، اتنی عزت ہے، فالج ہو جائے تو پھر گھر میں بیٹھ جائے گا۔ معلوم ہوا کہ یہ سب نعمتیں جو مل رہی ہیں یہ اس پروردگار کا ہم پر کرم اور احسان ہے۔ جب کوئی فیکٹری اچھی چل رہی ہوتی ہے نا، مشین چل رہی ہوتی ہے، سٹاپیج نہیں آتا، تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ مشین کی نگرانی کرنے والا اس کی نگرانی کا حق ادا کر رہا ہے۔ جب ہمیں ہر طرف سے خوشیاں مل رہی ہوتی ہیں، عزتیں مل رہی ہوتی ہیں، سکون مل رہا ہوتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا پروردگار ہم پر رحمت کی نظر لگائے ہوئے ہے۔ یہ خزاں کی فصل کیا ہے؟ فقط ان کی چشم پوشی۔ یہ خزاں کی فصل کیا ہے؟ فقط ان کی چشم پوشی، وہ اگر نگاہ کر دے تو ابھی باہر آئے۔ تو زندگی میں جو سکون ہوتا ہے، خوشیاں ہوتی ہیں، ہر کام اچھا ہو رہا ہوتا ہے، ہر طرف سے واہ واہ اور انسان کی تعریفیں ہو رہی ہوتی ہیں، حقیقت میں یہ اللہ رب العزت کی اس بندے پر رحمت کی نظر ہوتی ہے۔ ہم محتاج ہیں اور اللہ رب العزت غنی ہے، اسے ہماری عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ساری دنیا کے انسان فرعون کی طرح بدبخت بن جائیں تو اللہ رب العزت کی شان میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔
اور اگر ساری دنیا کے انسان صدیق اکبر لانوں کی طرح صدیقیت کے مقام پہ فائز ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. وہ اللہ رب العزت غنی ہے. اسی لیے ایک جگہ پر فرمایا کہ اے میرے بندو وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم رخ پھیرو گے اپنے مقصد زندگی سے اور دین سے، یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، وہ پروردگار تمہیں مٹا دے گا، نئے بندوں کو پیدا کر دے گا، وہ پھر تم جیسے بدبخت نہیں ہوں گے. یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ مرضی ہر حال میں اللہ رب العزت ہی کی پوری ہوتی ہے. دیکھیے سیدنا آدم علیہ السلام چاہتے تھے کہ میں ہمیشہ جنت میں رہوں، یہ ان کے دل کی تمنا تھی، اور شیطان نے ان کے سامنے قسم کھائی تھی. وقاسمہما قرآن مجید میں ہے کہ شیطان نے قسم کھا کر کہا تھا کہ آپ اگر یہ دانہ کھائیں گے تو ملک لا یبلا، ایسی سلطنت ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. تو ان سے بھول ہوئی. وہ چاہتے تھے کہ جنت میں رہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ان کو دنیا میں بھیجیں. تو بالآخر مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ رب العزت کی پوری ہے. سیدنا نوح علیہ السلام طوفان کے وقت کھڑے ہیں، کشتی میں ہیں، بیٹا سامنے ہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا کشتی میں سوار ہو جائے اور طوفان سے بچ جائے. چنانچہ بیٹے کو کہتے ہیں یا بنی ارکم معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ رب العزت کی پوری. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے خلیل ہیں. بیٹے کو لٹا لیا اور چاہتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے نام پہ قربان کریں. چھری چلاتے ہیں، باپ تیار ہے ذبح کرنے کے لیے، بیٹا تیار ہے ذبح ہونے کے لیے. فلما اسلما، جب دونوں اس بات پہ متفق ہو گئے، دونوں نے یہ بات طے کر لی. لیکن ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، مگر اس کے بدلے میں ایک جانور ذبح ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بیٹے کو محفوظ کر لیتے ہیں. مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ. ایک موقع پر سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کھانے سے پرہیز کرنے کی نیت کر لی کہ میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا، اس سے مہک آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ میرے محبوب کھائیں. چنانچہ محبوبانہ اطاعت فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم. اس پیغام کے بعد نبی علیہ السلام نے دوبارہ شہد کو استعمال کرنا شروع کر دیا. تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ. یہ بات ذہنوں میں بٹھا لیجئے، ہر حال میں ہر وقت میں مرضی اس ایک اللہ رب العزت کی پوری ہوتی ہے. ہم باقی سب اس کے بندے ہیں. ہم لینے والے ہیں، وہ پروردگار دینے والا ہے. ہم لے کے خوش ہوتے ہیں اور وہ پروردگار دے کے خوش ہوتا ہے. اسی لیے وہ پروردگار بے نیاز بھی ہے. بے نیاز کا کیا مطلب؟ کہ سارے اس کے محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو. وہ نرادھار ہے، سب اللہ کے محتاج، اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، وہ غنی ہے. ایسا پروردگار ہے. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن مجید میں
دو آیات ایسی ہیں کہ جن کو بندہ پڑھ لینا تو اس کے ناز نخرے کی جڑی کٹ کے رکھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے، لئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک، اگر ہم چاہیں تو جو ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو عطا کیا وہ سب آپ سے واپس لے لیں. اور اس کے لیے صیغہ کون سا استعمال کیا؟ لنذهبن، ثقیلہ کا صیغہ جو تاکید کا آخری درجہ ہوتا ہے. جب اس آیت کو پڑھتے ہیں نا تو پھر انسان کوئی اپنے علم پہ ناز نہیں کر سکتا. اور پھر دوسری جگہ فرمایا لولا ان ثبتناک، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کو ثابت قدمی نہ عطا کرتے تو کیا ہوتا؟ لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، آپ ان مشرکوں کی طرف تھوڑا سا اگر مائل ہو جاتے، اذا لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا. اب ان آیات کا ترجمہ جا کے خود دیکھ لیجئے گا، ہم میں تو اتنی ہمت نہیں کہ اس کا ترجمہ بھی کر سکیں. اللہ اکبر. تو جب یہ آیتیں پڑھتے ہیں نا تو ہل جاتا ہے بندہ، وہ پروردگار اتنا بے نیاز ہے. اللہ اکبر. تو یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اللہ رب العزت غنی ہے اور انسان اللہ رب العزت کا محتاج ہے. ہر چیز میں ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہر چیز میں ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. اب دیکھیے سانس آ رہا ہے تو جن لوگوں کو سانس کی بیماری ہوتی ہے کبھی ان بیچاروں کی حالت دیکھا کریں کہ سانس جب اکھڑتا ہے نا تو لگتا ہے کہ شاید اندر کا اندر رہے گا باہر کا باہر. اس وقت احساس ہوتا ہے کہ سانس کا اندر چلے جانا اور خیریت سے واپس اس کا نکل آنا یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی ہم پر نعمت ہے. اب جب ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ ہم ہر چیز میں اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے. یہ مانگنا بھی سیکھنا پڑتا ہے. چنانچہ آج کی اس محفل کا اصل جو مضمون ہے وہ مانگنا سیکھنا. ہمیں مانگنا آ جائے. یہ ایک کتنا پیارا عنوان ہے کہ اگر ہمیں یہ نصیب ہو جائے نا تو ہماری سب مشکلات کا حل ہمیں حاصل ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہمیں آ جائے، اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا ہمیں آ جائے. دیکھیے انسان جو سوال کرتا ہے نا اس کے مختلف انداز ہوتے ہیں. سب سے پہلا تو انسان علم حاصل کرنے کے لیے سوال کرتا ہے. شریعت نے، دین اسلام نے اس کو عبادت کا رتبہ دیا. چنانچہ ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اب یہ فَاسْأَلُوا امر کا صیغہ، حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو جو علم والے ہیں ان لوگوں سے تم پوچھو. تو سوال پوچھنے میں بندے کو کوئی شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ کچھ شرائط ہیں، سوال برائے سوال سے منع کیا گیا. اپنی علمیت جتانے کے لیے اور دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے سوال پوچھنا اس کو منع کیا گیا. فرمایا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. تو سوال کے بھی آداب بتائے گئے مگر سوال پوچھنے کو اچھا سمجھا گیا. چنانچہ حدیث پاک میں نبی اسلام نے ارشاد فرمایا شفاء العی السؤال، کہ جہالت گویا بیماری ہے اور اس بیماری کا علاج سوال کے پوچھنے میں ہے.
تو شاگرد کو چاہیے کہ اگر کسی چیز کا نہیں پتا تو اپنے استاد سے پوچھے، اولاد کو چاہیے کہ نہیں پتا اپنے والدین سے پوچھے۔ یہ علم حاصل کرنے کے لیے سوال کرنا یہ ایک پسندیدہ عمل ہے، بلکہ ایک عبادت ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں فرمایا کہ حسن السؤال نصف العلم، اچھے انداز سے سوال پوچھنا یہ بھی آدھا علم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ محتاج ہے، فقیر ہے، کسی سے روٹی کا سوال کرتا ہے اور کوئی بندہ اس کے سوال کو پورا کر دیتا ہے تو اس سوال پر 3 آدمیوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ جس بندے نے رزق کمایا اس کی بھی مغفرت، جس نے کھانا بنایا اس کی بھی مغفرت، اور جس نے اس فقیر تک وہ کھانا پہنچایا اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت کر دیتے ہیں۔ ایک محتاج کا سوال پورا کرنے پر 3 بندوں کی مغفرت۔ لیکن اگر کسی شاگرد نے اپنے استاد سے سوال پوچھا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس سوال کے پوچھنے پر اللہ تعالیٰ 4 بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے سوال پوچھنے والے کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ جس نے سوال پوچھا، روٹی کے سائل کی مغفرت کی بات نہیں کی، اس کی ضرورت ہی پوری ہو گئی، لیکن دین کا سوال پوچھنے والا جو طالب علم ہے، حدیث پاک میں فرمایا اس طالب علم کی بھی مغفرت، جس عالم استاد نے اس کا جواب دیا اس کی بھی مغفرت، جو سننے والے پاس بیٹھے ہوئے تھے ان کی بھی مغفرت، اور جو اس جماعت یا اس محفل کے قیام کا سبب بن رہے تھے وہ معاونین اگرچہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں مگر ان کے قیام اور انعقاد کی وجہ سے گھر میں بیٹھے ان لوگوں کے بھی اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ دین کا علم حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کو کتنا پسندیدہ ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بسا اوقات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ باتیں پوچھ نہیں سکتے تھے تو اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام سے سوال پوچھا مل اسلام، مل ایمان، مل احسان، یہ سوالات پوچھوائے اللہ تعالیٰ نے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو علم حاصل کرنے کے لیے سوال پوچھنا ہے یہ اللہ رب العزت کو بہت پسندیدہ چیز ہے۔ ایک انداز اور ہوتا ہے سوال کا کہ آدمی عبرت کے لیے کسی سے اس کے حالات پوچھتا ہے، یہ بھی ایک اچھا عمل ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں خود فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، پوچھو بنی اسرائیل سے۔ تو معلوم ہوا کہ اس سوال کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم عبرت کے لیے ذرا پوچھو نا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ ایک جگہ فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، دیکھو یہاں بھی وَاسْأَلْهُمْ، یہ پھر امر کا صیغہ، آپ پوچھیں۔ تو معلوم ہوا کہ عبرت کی نظر سے کسی چیز کو جاننا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ لہذا ہم اگر دنیا میں ٹریول کرتے ہیں تو ہم عبرت کی نشانیاں دیکھیں اور پھر اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ ایک تیسرا انداز ہوتا ہے کہ کوئی آدمی محتاج ہے، ضرورت مند ہے، وہ سوال کرے، اس کی بھی اجازت دی گئی اسباب کے تحت کہ وہ بندہ اپنی ضرورت کے بقدر سوال کر سکتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرما دیا وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، تو سائل کا حق رکھ دیا گیا بندے کے مال کے اندر کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اب اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے وہ ان سائلین کو بھی عطا کر دیں جو مانگنے کے لیے آتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں۔
اللہ رب العزت نے محتاج کا لحاظ رکھا. ہاں جو بغیر عذر کے مانگے اس کو وعید سنا دی گئی. چنانچہ جو آدمی بغیر کسی عذر کے مانگنے کا عادی ہو، حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح پیش ہوگا کہ اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا، چہرے کی رونق کو ختم کر دیا جائے گا. یہ غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتا تھا، آج اس کے چہرے کی رونق کو ختم کر دیا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض صحابہ کرام سے بیعت لی کہ تم کسی سے سوال نہیں کرو گے. ان میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اس کی اتنی پابندی کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی اونٹ پہ سوار ہوتا اور اس کا جو ہے درہ عصا کوئی نیچے چیز گر جاتی تو وہ کسی کو یہ بھی نہیں کہتا تھا جی اٹھا کے دو، کہ یہ بھی سوال بنتا ہے. خود نیچے اترتے تھے، اس کو اٹھا کر پھر اونٹ پر سوار ہوتے تھے. ایک سوال ہوتا ہے اپنے پروردگار سے کرنا، یہ سب سے بڑی عبادت جس کو آج ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم اپنے رب سے کیسے مانگیں. اس کو یوں سمجھیں کہ آپ نے اگر کسی چیز کی اپروول لینی ہوتی ہے تو اس دفتر میں ایپلیکیشن ڈالتے ہیں. وہ ایپلیکیشن لکھنا یا ایپلیکیشن بھرنا وہ بھی ایک علم ہوتا ہے. اور جس بندے کو اچھی ایپلیکیشن بھرنی آ جائے تو عام طور پہ اپروول بھی جلدی مل جاتی ہے. اللہ رب العزت اتنے کریم ہیں، اتنے مہربان ہیں کہ انہوں نے اپنے دربار سے مانگنے کا طریقہ بھی خود سکھا دیا، ایپلیکیشن بھرنے بھی سکھا دی. چنانچہ قرآن مجید میں جو سورہ فاتحہ ہے اس کا نام ہے ایک تعلیم المسئلہ، یعنی سوال کرنے کا انداز اللہ نے اس میں سمجھایا کہ میرے بندوں مجھ سے مانگنے کا یہ طریقہ ہے. چنانچہ اس سورت کا ایک نام ہے فاتحۃ الکتاب، یعنی کتاب کی ابتدا یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اوپننگ یہاں سے ہو رہی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کچھ پہلی آسمانی کتابوں میں تھا وہ سب کچھ قرآن مجید میں آ گیا. جو قرآن مجید میں تھا وہ سب کا سب سورہ بقرہ میں آ گیا، اور جو کچھ سورہ بقرہ میں تھا وہ سب کا سب سورہ فاتحہ میں آ گیا. تو سورہ فاتحہ گویا تمام آسمانی کتابوں کی تعلیمات کا نچوڑ ہے، لب لباب ہے. اس لیے اس کا ایک نام ہے ام الکتاب. ام کا لفظ عربی میں استعمال کر دیتے ہیں بنیاد کے لیے. مثال کے طور پہ والدہ کو ام کہتے ہیں کہ وہ تمام اولاد کی بنیاد ہوتی ہے، اس میں ماں اولاد شامل ہوتی ہے. جھنڈے کو بھی عربی میں ام کہتے ہیں کیونکہ وہ سب کو جمع کرنے والا ہوتا ہے. مکہ مکرمہ کا ایک نام ہے ام القری، سب بستیوں کی ماں، اس لیے کہ وہ سب بستیوں کا مرکز ہے. تو اس کا نام ام الکتاب کہ یہ ایسی صورت ہے جو تمام صورتوں کی جامع ہے. اس صورت کا ایک نام ہے اساس القرآن. تو واقعی یہ قرآن مجید کی بنیاد بھی ہے. اس صورت میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اپنے سے مانگنا سکھایا. اسی لیے یہ صورت ایسی ہے کہ اس کو ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے. جب کوئی منفرد نماز پڑھ رہا ہو ہر رکعت میں پڑھے، امام پڑھتا ہے رکعت میں پڑھتا ہے. چونکہ بار بار اس صورت کو پڑھا جاتا ہے اس لیے اس صورت کے مضمون کو سمجھنا ہمارے لیے لازم ہے تاکہ ہم پھر اللہ تعالی سے مانگ سکیں صحیح طور پر. اب ذرا توجہ فرمائیے گا کہ یہ صورت شروع ہوتی ہے
الحمدللہ رب العالمین، الحمد کے لفظ سے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ حمد سے شروع ہوئی، اور دیکھیے کہ اللہ تعالی ہی ہر حمد کے لائق ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، وہ اس طرح سے کہ دنیا میں کوئی بندہ کسی کی بھی تعریف کرے، حقیقت میں وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ آپ بتائیں، اگر کوئی آدمی بلڈنگ اچھی بنائے تو کوئی آدمی اگر بلڈنگ کی تعریف کرے تو وہ حقیقت میں کاریگر کی تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ تو جس طرح بلڈنگ کی تعریف کاریگر کی تعریف ہوتی ہے، یہ پوری کائنات اللہ رب العزت نے بنائی، لہذا کائنات کی جس چیز کی بھی تعریف کی جائے گی حقیقت میں وہ تعریف پروردگار کی ہو رہی ہے۔ تو تمام تعریفیں حقیقت میں اللہ تعالی کی تعریف ہیں۔ ہم کپڑے کی تعریف کرتے ہیں، عمارت کی تعریف کرتے ہیں، کسی بندے کی تعریف کرتے ہیں، کسی بھی چیز کی تعریف کرتے ہیں، حقیقت میں وہ تعریف اللہ رب العزت کی تعریف۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام احمد بھی ہے۔ احمد کا کیا مطلب؟ کہ ساری مخلوق میں سے جتنی اللہ تعالیٰ کی تعریف آپ نے کی، اتنی تعریف کسی اور نے کی ہی نہیں۔ آپ احمد ہیں۔ اور واقعی صحیح بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعریف کی اور کرنی اپنی امت کو سکھائی، تو امت جب تک تعریفیں کرتی رہے گی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی تعریف ہو جائے گی۔ تو آپ احمد ہیں۔ اور اس امت کا ایک نام حمادون ہے، حمد کرنے والے اللہ تعالیٰ کی۔ قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو جھنڈا ہوگا اس کا نام لواء الحمد ہوگا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مقام دیا جائے گا اس کا نام مقام محمود ہوگا۔ اور جنتی جب جنت میں جائیں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو گھر جنت میں ملے گا اس کا نام بیت الحمد ہوگا۔ اور جنتی جنت میں جائیں گے تو جو پہلا لفظ کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، وہ بھی الحمد کے نام سے۔ تو اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ چنانچہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد بیان کر رہے ہیں۔ حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربہم، اللہ تعالیٰ کی ہر وقت وہ حمد بیان کرتے ہیں، اور ان کا قول کیا ہے؟ وقیل الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد کے بعد للہ کا لفظ ہے، تو جب آپ الحمد کا لفظ پڑھیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے تو یہ سب بیک گراؤنڈ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جب ہم الحمد کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے تمام تعریفیں جو پہلے والوں نے کی، جو ہم کر رہے ہیں، جو آنے والے وقت میں کی جائیں گی، یہ سب کی سب تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ پھر آگے لفظ ہے للہ، اللہ کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لفظ بھی عجیب ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نام بھی کیسا پسند فرمایا کہ یہ لفظ جو ہے نا اللہ کا، اس میں کوئی نکتہ نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شراکت کو پسند نہیں فرماتے۔ اپنے نام میں بھی کوئی ایسا حرف نہیں استعمال کیا جو نکتے والا ہو، جس کے ساتھ کچھ لگا ہوا ہو۔ وہ پروردگار ایسا ہے۔ اور دیکھیے کہ نام عجیب کہ وہ نام حروف کا بھی محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نام کے حروف کا بھی محتاج نہیں۔ فرض کرو کہ اللہ کا لفظ ہے، اس میں سے اگر کوئی بندہ الف کو ہٹا دے تو جو کچھ باقی بچے گا وہ بھی اللہ کی طرف اشارہ کرے گا۔ اگر الف ہٹا دیں تو باقی کیا بچ جاتا ہے؟
للہ، تو للہ کا اشارہ کس کی طرف؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر بھی اشارہ اللہ کی طرف۔ اچھا ایک لام ہٹا دیں، الف بھی ہٹا دیں، لام بھی ہٹا دیں، اور ایک لام بچ جائے تو باقی کیا بچا؟ لہو۔ للہ میں سے ایک لام اور نکال دیں تو باقی کیا بچا؟ لہو۔ تو لہو کا اشارہ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ ایک لام اور بھی نکال دیں تو باقی کیا بچا؟ ہو۔ تو ہو کا اشارہ کس کی طرف؟ واہ میرے مالک، آپ نے نام بھی اپنے لیے کیسا پسند فرمایا کہ آپ نام کے حروف کے بھی محتاج نہیں ہیں۔ جو حرف بچتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ عجیب نام ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے جو صفاتی نام ہے نا وہ ایک ایک صفت کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو لفظ اللہ ہے یہ تمام صفات کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کلمے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نام کو پسند فرمایا، الحمد لا الہ الا اللہ، تو اللہ کا نام لیا، کلمے میں بھی یہ نام لکھا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام اسم اعظم ہے حدیث پاک کے مطابق، اور وہ فرماتے تھے کہ یہی اللہ کا نام اسم اعظم ہے، مگر فرمایا کرتے تھے کہ اس نام کو اگر ایسی زبان لے کہ جس دل میں کوئی غیر نہ ہو تو پھر اس زبان سے نکلا ہوا نام اسم اعظم کا اثر دکھاتا ہے۔ اگر دل میں غیر بھرا پڑا ہو تو پھر زبان سے اللہ اللہ کہتے بھی پھرو تو اثر نہیں ہوتا۔ ایسا دل جس میں غیر نہ ہو، جو غیر سے خالی ہو، جب اس زبان سے اللہ کا نام نکلتا ہے تو پھر اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے قم باذن اللہ، تو مردے تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہو جاتے تھے، اور آج ہم اگر کہیں قم باذن اللہ تو الفاظ تو وہی ہیں لیکن سویا ہوا بندہ بھی نہیں جاگتا۔ تو الفاظ میں تو کوئی تبدیلی نہیں، معلوم ہوا کہنے والی زبان میں فرق ہے۔ اسی طرح ہم بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے دل میں غیر کی محبت ہوتی ہے، غیر کا بھرا ہوا ہوتا ہے معاملہ، اس لیے اثرات نہیں ہوتے۔ اللہ والے اسی اللہ کے لفظ کو لیتے ہیں اور اس کے اثرات نمایاں جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، ثمامہ بن اسال ایک کافر تھا، وہ پہنچ گیا، اس نے تلوار کو اٹھایا، نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی، کہتے ہیں میں یمنعک منی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی علیہ السلام نے جواب میں کیا فرمایا تھا؟ اللہ، فقط اللہ کا لفظ کہا، اس بندے پر ایسی تاثیر ہوئی کہ وہ کانپنے لگا، حتیٰ کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ نبی علیہ السلام نے اس کو اٹھا لیا، فرمایا میں یمنعک منی، اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ اب لگا منتیں کرنے، آپ تو بڑے اعلیٰ اخلاق والے ہیں، فلاں والے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا چل میں نے تجھے معاف کر دیا، جاؤ۔ جاتے نہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیوں نہیں جاتے؟ کہنے لگے آپ نے تو معاف کر دیا، اب آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، اللہ بھی مجھے معاف فرما دے۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نام سے تاثیر ہوتی ہے۔ آگے فرمایا رب العالمین۔ رب کا لفظی مطلب ہوتا ہے کسی کی پرورش کرنے والا۔ یہ مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مگر مخلوق جو تربیت کرتے ہیں نا، جیسے ماں باپ بچے کی کرتے ہیں، وہ محدود وقت کے لیے، محدود لوگوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ جو مربی ہیں تو وہ زمان اور مکان کی قید سے بلند و بالا ہے۔ وہ ہمارے بھی رب ہیں، ہم سے پہلے والوں کے بھی تھے، جو ہمارے بعد آئیں گے وہ ان کے بھی رب ہیں، ماضی میں بھی تھے، حال میں بھی ہیں، مستقبل میں بھی رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہر ایک کے مربی ہے، چنانچہ اس کی ربوبیت ہر ایک کے لیے۔
وہ کس کو پالنے والا ہے؟ ہر ایک کا پالنے والا، فقط انسانوں کا پالنے والا نہیں، حیوانوں کا، درندوں کا، چرندوں کا، حتیٰ کہ دنیا میں جس کو بھی زندگی ملی ہے، وہ چاہے چھوٹے کیڑے کیوں نہ ہو، بڑے جاندار کیوں نہ ہو، چھوٹے سے بڑے تمام جانداروں کا پالنے والا کون؟ اللہ رب العزت ہے۔ اور آگے فرمایا عالمین، تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اب یہاں پر رب المسلمین نہیں کہا، مومنین نہیں کہا، متقین نہیں کہا، بلکہ فرمایا رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنے چاہیے معنی کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس کے بعد فرمایا الرحمن الرحیم، دو صفاتی نام دیے، رحمان بھی رحمت سے مشتق اور رحیم بھی رحمت سے مشتق، مگر دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ رحمان کی رحمت عموم ہے سب کے لیے، بندوں کے لیے، اور رحیم کی رحمت خاص ہے ایمان والوں کے لیے۔ چنانچہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کچھ نعمتیں عام ہیں اور کچھ نعمتیں خاص ہیں۔ مثلا سورج کی دھوپ ہے، وہ ساری دنیا کے لیے عام ہے، لیکن عزت خاص جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، مال جس کو خاص چاہتا ہے دیتا ہے، ایمان جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، یہ چیزیں خاص ہیں۔ تو کچھ نعمتیں عام اور کچھ نعمتیں، دنیا میں ہوا سب کے لیے عام ہے، سورج کی روشنی سب کے لیے عام ہے، تو کچھ نعمتیں عام اور کچھ نعمتیں خاص۔ پھر دیکھیے کہ چھوٹی نعمتیں بھی وہی دیتا ہے اور بڑی نعمتیں بھی وہی دیتا ہے، اور اگر کسی کو کسی واسطے سے نعمت ملتی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، اور بلا واسطہ ملتی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ وہ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، دنیا میں تمام کے اوپر اس کی رحمت ہے، یہ رحمان کا تقاضا، اور آخرت میں اس کی رحمت ایمان والوں کے لیے خاص ہوگی، یہ رحیم کا تقاضا۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، بڑی مزے کی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ دعا مانگی، اللہم اجعل حساب امتی علی یدی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ میری امت کا حساب لینے کی مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں اپنی امت کا حساب خود لے لوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے پیارے، میری رحمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، میں آپ کی امت کا حساب قیامت کے دن رحمت کے ساتھ لوں گا۔ حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خطبات اسلام حکیم الاسلام میں ان کا یہ بات نقل کی گئی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اتنا ظہور ہوگا، اتنا ظہور ہوگا کہ ایک وقت آئے گا شیطان بھی سر اٹھا کر دیکھے گا، اس کو بھی امید لگے گی شاید مجھے بھی بخش دیا جائے گا، اتنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ہوگا۔ وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ دو آدمی جہنم کی طرف، دو آدمی پیش کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھائی ایک بندے کو کہ تمہارے اعمال ایسے ایسے، جہنم میں جاؤ، دوسرے کو فرمائیں گے جہنم میں جاؤ۔ جب دونوں کو جہنم جانے کا حکم ہوگا نا، تو ایک تو بھاگ پڑے گا جہنم کی طرف اور دوسرا آہستہ آہستہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو بلائیں گے، پوچھیں گے بھائی تم بھاگ کیوں پڑے؟ وہ کہے گا یا اللہ ساری زندگی تو نافرمانی میں گزر گئی، اب یہ آپ کا آخری حکم تھا، میں نے کہا چلو اس کو تو پورا کر لوں۔ فرمائیں گے اچھا چل جنت میں چلا جا۔ اور دوسرے کو پوچھیں گے بھائی تو جا بھی رہا تھا، پیچھے مڑ کو بھی دیکھ رہا تھا، تو آہستہ آہستہ کیوں چل رہا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ
دنیا میں بھی کبھی آپ کی رحمت نے مجھے مایوس نہ ہونے دیا. گو حکم ہو گیا, میں پھر بھی پیچھے مڑ کے دیکھ رہا تھا کہ میں مایوس نہیں ہونا چاہتا تھا. فرمائیں گے اچھا تجھے میری رحمت کا اتنا بھروسہ ہے, چل تجھے بھی میں نے جنت عطا کی. تو الرحمن الرحیم, اللہ تعالی رحمان بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. اس کا کیا مطلب ہے رحمان اور رحیم کا؟ اس کا مطلب یہ کہ اپنے اور پرائے وہ سب کو نوازنے والا پروردگار ہے. وہ اپنوں کو بھی دیتا ہے, پرائیوں کو بھی دیتا ہے. وہ فقط عبادت گزاروں کو نہیں دیتا, جو نافرمانیاں کرنے والے ہیں دنیا میں اللہ ان کو بھی عطا فرما دیتا ہے. اپنے پرائے سب کو عطا فرما دیتا ہے. وہ وفادار کو بھی دے دیتا ہے تو غدار کو بھی دیتا ہے. وہ نمک حلال کو بھی دیتا ہے تو نمک حرام کو بھی دے دیتا ہے دنیا میں. عبادت گزاروں کو دیتا ہے تو گناہگاروں کو بھی دے دیتا ہے. بلکہ ہو سکتا ہے کہ دوستوں کو دال ساگ عطا کر دے مگر دنیا میں دشمنوں کو بھی مرغ مسلم عطا فرما دے. عجیب پروردگار ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, بڑی عجیب سی بات ہے, میں دریا کے کنارے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بچھو وہ پانی کی طرف بھاگا جا رہا ہے. میں نے یہ سنا تھا کہ بچھو پانی میں تیرنا نہیں جانتا, ڈوب جاتا ہے. تو میں حیران, میں نے دیکھا تو پانی کے اندر ایک کچھوا بیٹھا ہوا تھا. وہ بچھو اس کی پیٹھ پہ سوار ہو گیا اور کچھوے نے تیرنا شروع کر دیا. کہتے ہیں مجھے بڑا عجیب لگا اور میں نے کہا کہ میں بھی ذرا دیکھتا ہوں کیا ہوگا یہ معاملہ. تو میں نے بھی اس کے پیچھے دریا میں قدم ڈال دیا. کچھوا تیرتا رہا حتیٰ کہ دریا یا نہر جو بھی تھی اس کے دوسرے کنارے پر جا پہنچا. وہاں جا کے بچھو اس کے پیٹھ سے نیچے اتر گیا اور پھر اس نے بھاگنا شروع کر دیا. کہتے ہیں میں بھی پیچھے کچھ دور آگے گیا تو میں نے جھاڑیوں میں ایک آدمی کو دور لیٹے ہوئے زمین پہ دیکھا اور یہ بچھو اس کی طرف جا رہا تھا. میں نے کہا کہ ممکن ہے کہ یہ اس بندے کو جا کے ڈسے. تو میں نے بھی اپنا جوتا اتار کے تیاری کر لی کہ اگر یہ اس کو ڈسنے لگے گا تو میں اس بچھو کو پہلے ہی مار دوں گا. کہتے ہیں میں تھوڑا آگے بڑھا تو حیران کہ ایک طرف سے ایک کالا ناگ تھا, بلیک کوبرا, وہ اس نوجوان کی طرف بڑھ رہا تھا. جب وہ اس کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ یہ بچھو اس کوبرا کے ساتھ چمٹ گیا اور اس بچھو نے اس کو ڈس لیا. یہ بچھو اتنا زہریلا تھا کہ اس کے ڈسنے سے سانپ وہیں لوٹنے لگا اور ٹھنڈا ہو گیا, مر گیا. اور وہ بچھو پھر واپس. کہتے ہیں میں حیران, جب پیچھے آ کے دیکھا تو یہ پھر اسی کچھوے کے پیٹھ پر بیٹھا اور کچھوے نے اس کو واپس پہنچایا. میں نے کہا میں اس بندے کا تو جا کے پتہ کروں. کہتے ہیں جب میں اس بندے کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی. میں نے اس کو جگایا, وہ اٹھ بیٹھا. میں نے کہا نوجوان تو اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے اور شراب پی کے گہری نہیں سو رہا ہے, تو اپنے پروردگار کی رحمت کو دیکھ, وہ جاگ جاگ کے تیری جان کی حفاظت کر رہا ہے. میرے دوستو ہم گناہ کر کر کے سو جاتے ہیں, وہ پروردگار پھر بھی جاگ جاگ کے ہماری حفاظتیں فرماتا ہے. کتنا کریم پروردگار ہے, کتنا رحیم پروردگار ہے. اور الرحمن الرحیم کا ایک مطلب اور بھی ہے کہ اے بندو وہ اپنے اور پرائے سب کو نوازتا ہے تو وہ غصے سے نہیں عطا کرتا, وہ پیار سے عطا کرتا ہے. کئی دفعہ بندہ دیتا ہے نا غصے سے. فقیر آیا نا مانگنے کے لیے, پہلے کا نہیں ہے, اس نے پھر مانگا تو دینے والا دیتا ہے مگر غصے سے دیتا ہے کہ جا جان چھوڑ. الرحمن الرحیم کا کیا مطلب ہے کہ وہ پروردگار وہ غصے سے نہیں دیتا, وہ پروردگار رحمت سے پیار سے عطا کر دیتا ہے. اس لیے کہ مخلوق سے مانگیں تو مخلوق ناراض ہوتی ہے. آپ کسی سے ایک دفعہ مانگیں وہ دے دے گا, 2 دفعہ مانگیں وہ دے دے گا, 30 دفعہ مانگیں تو وہ ناراض ہوگا, اور 4تھی دفعہ تو نہ ہی کر دے گا, کہے گا جی آپ میرے پاس آیا ہی نہ کریں. تو معلوم ہوا کہ مخلوق سے جتنا مانگیں وہ اتنا ناراض ہوتی ہے,
مگر اللہ کا معاملہ اور ہے، اس سے جتنا مانگیں وہ پروردگار اتنا خوش ہوتے ہیں۔ بلکہ جو بندہ ہر چیز اللہ سے مانگے، ہر وقت اللہ سے مانگے، ہر حال میں اللہ سے مانگے، اللہ رب العزت اس بندے کو اپنا ولی اور اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ میرا دوست ہے، یہ میرے غیر کی طرف آنکھ نہیں اٹھاتا، ہر چیز مجھ سے مانگتا ہے، ہر وقت مجھ سے مانگتا ہے۔ اور مخلوق سے مانگنے کا تو کیا، مخلوق کے پاس جاؤ نا تو وہ پوچھتے ہیں کیا لائے ہو، اور اللہ کے در پہ جاؤ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے بندے کیا لینے کے لیے آئے ہو۔ کتنا فرق ہے بھائی میرے دوستو، جہاں جائیں گے لوگوں کو غرض کا بندہ پائیں گے، بے غرض ذات ایک پروردگار کی ہے، وہ بے غرض ذات ہے۔ اس لیے ہم جب بھی مانگیں اپنے پروردگار سے مانگیں۔ دنیا کے پاس جائیں گے تو کچھ لے کے جانا پڑے گا، پروردگار وہ ذات ہے کہ جس کے پاس خالی ہاتھ بھی جائیں گے تو دامن بھر کے واپس آئیں گے۔ اس لیے فرمایا الرحمن الرحیم۔ پھر آگے ایک بات فرما دی کہ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے قیامت کے دن کا۔ اب یہاں پر مفسرین نے عجیب نکات لکھے ہیں کہ ایک قرأت ہے ملک یوم الدین، بادشاہ ہے قیامت کے دن کا، اور ایک ہے مالک یوم الدین۔ تو بڑی اس کی تفصیل لکھی، مگر ہمارے اکابر نے مالک کے لفظ کو یہاں ایڈاپٹ کیا اور اس کو پڑھا۔ وہ فرماتے ہیں موٹی سی بات کہ ملک کے 3 حرف ہیں، مالک کے 4 حرف ہیں، اور ہر حرف پر چونکہ کئی نیکیاں ملتی ہیں، لہذا مالک کے لفظ کی قرأت کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ اور واقعی بھائی اللہ تعالیٰ مالک ہے قیامت کے دن کا۔ یہ نہیں کہا قیامت کے دن کا منصف ہے، جج ہے، قاضی ہے، اس لیے کہ جج اور قاضی بھی اصولوں کا پابند ہوتا ہے، وہ کسی کی فیور کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو جج اور قاضی نہیں کہا، بلکہ کہا میں مالک ہوں، اور میرے گناہگار بندو اگر میری طرف رجوع کرو گے تو میں جو عطا کرنا چاہوں گا عطا کرنے کا میں اختیار رکھوں گا۔ تو قیامت کے دن کا وہ مالک ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ ہزاروں سال گزر جائیں گے، پھر خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار۔ پھر جب یہ بات کر لی تو یہاں تک اللہ رب العزت نے اپنے 4 نام استعمال فرمائے، ایک اللہ کا نام للہ، ایک رب کا نام، ایک الرحمن اور ایک الرحیم، یعنی 4 نام استعمال ہو چکے تھے پھر مالک یوم الدین کا۔ تو اس میں بتلایا کہ اے میرے بندو، بات یہ ہے کہ میں اللہ ہوں تمہیں پیدا کرنے والا، رب ہوں تمہیں پالنے والا، اور رحمان ہوں تمہیں گناہوں کے باوجود پردے دینے والا، تمہاری ستاری کرنے والا، اور میرے بندوں میں رحیم بھی ہوں کہ گناہوں کے باوجود تم میری طرف رجوع کرو گے تو تمہاری توبہ کو بھی میں ہی قبول کرنے والا۔ تو معلوم ہوا کہ ابتدا سے انتہا تک ہم اپنے رب ہی کے محتاج ہیں ہر معاملے میں۔ اس لیے فرمایا مالک یوم الدین، میں قیامت کے دن کا بھی مالک ہوں، دنیا میں بھی تمہاری ضرورت کو میں پوری کرتا ہوں، اور قیامت کے دن بھی میں ہی تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہوں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ایک بات فرمائی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اس میں عبادت کا تذکرہ پہلے اور مدد کا تذکرہ بعد میں، اس لیے کہ انسان عبادت کرتا ہے تب اللہ تعالیٰ کی مدد اترتی ہے۔ یہ مسئلہ بتا دیا کہ تم
عبادت کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے اوپر اترے گی. یہ ایک پرومز ہے اللہ اور بندے کے درمیان. اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے وعدہ مانگتے ہیں اور یہاں پر صیغہ ایسا استعمال کیا جو حال اور مستقبل دونوں کے لیے. اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور ہمیشہ آپ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے. یہاں ہی اور بھی کا فرق پڑ جاتا ہے. دیکھیں, ہم اللہ تعالی ہی کی عبادت کرتے ہیں اور مشرک لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ تعالی کی بھی عبادت کرتے ہیں. یہ فرق ہے. اللہ تعالیٰ یہاں چاہتے ہیں کہ نہیں میرے بندے فقط میری ہی عبادت کرو, میری ہی عبادت کی. تو انسان ہر طرف سے اپنی آنکھوں کو بند کر لے اور ایک اللہ رب العزت پر اپنی نظروں کو جما لے. دیکھیں اس معاملے میں انسان کا اپنا کیا حال ہے. اگر فرض کرو اس کی بیوی کہے جی میں آپ کی بھی بیوی ہوں, تو کوئی خاوند برداشت کرے گا؟ کیا چاہے گا؟ چاہے گا کہ بیوی کہے میں آپ ہی کی بیوی ہوں. اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندے تم یہ کہو کہ ہم آپ ہی کے بندے ہیں. ہر طرف سے ہٹ کٹ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. اب جب بندے نے اپنے رب سے یہ وعدہ کر لیا تو اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوئی گئی. لہذا فرمایا کہ میرے بندو اب تم مجھ سے مانگو جو مجھ سے مانگنا چاہتے ہو. آگے وہ بات مانگی بندے نے جو اس کی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت تھی, اور وہ کیا؟ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ مجھے سیدھے رستے کی رہنمائی عطا فرما دی. یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے رستے کی رہنمائی عطا فرما دیجیے. تو جب بندے نے یہ دعا مانگی کہ اللہ ہمیں سیدھے رستے کی رہنمائی فرما, تو اللہ تعالیٰ نے آگے رہنمائی فرما دی. کیا فرمایا؟ صراط الذین انعمت علیہم. کون سا راستہ؟ جن بندوں پر آپ کا انعام ہوا ان بندوں کا راستہ. اب ذرا یہاں ایک بات توجہ سے سنیے کہ آسان کام تھا کہ جب بندے نے کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ سیدھے رستے کی رہنمائی فرما, تو اللہ تعالیٰ فرماتے تھے ٹھیک ہے صراط القرآن والحدیث, قرآن اور حدیث کا راستہ. نہیں نہیں نہیں, یہاں ایسی کتاب کی بات نہیں کی گئی. کیا بات کی؟ صراط الذین آگے بندوں کو پیش کیا, زندہ نمونوں کو پیش کیا کہ اے میرے بندو جن پر میرا انعام ہوا ان کا راستہ تمہیں چاہیے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان ہمیشہ ان بندوں کے راستے پر چلے گا تبھی اللہ تعالیٰ کو خوش کر پائے گا. تو پھر بندوں کے پیچھے چلنے کو ہی تو تقلید کہتے ہیں. پیچھے چلنے سے ہی کام بنے گا, ان کے راستے پہ چلنا. جو لوگ کہتے ہیں نا جی ہم کسی کے پیچھے نہیں چلتے, تو بھائی قرآن الحدیث والسنہ کہہ دیتے, صراط القرآن والحدیث کہہ دیتے. نہیں, صراط الذین, اللہ کے بندوں کے نمونے بتلائے. ان جس راستے پہ یہ لوگ چلے ہیں تم اس راستے پہ چلو. یہ جو سیدھا راستہ ہے نا, یہ بہت اللہ رب العزت کی رحمت ہے اگر وہ کسی کو عطا فرما دے. ایک بات سمجھ لینا کہ عبادت فقط اللہ رب العزت کا حق ہے. عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت وہ ہوتی ہے کہ جو بندوں کے لیے بندگی کا نشان ہو, اس کو عبادت کہتے ہیں. کسی کو انسان چاہے, کسی کو انسان چاہے اور اس کے ساتھ امید بھی ہو, خوف بھی ہو اور اس سے محبت بھی ہو. جب یہ تین چیزیں اکٹھی ہو جائیں نا تو اس کو عبادت کہتے ہیں. چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب. ایہم اقرب, دیکھو قرب بھی چاہتے ہیں,
وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ. تو 3 صفتیں بتائی گئی. جب 3 صفتیں کسی چیز میں پیدا ہو جائیں تو وہ عبادت بن جاتی ہے، اور یہ عبادت اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. فقط اللہ رب العزت ہی اس بات کے حقدار ہیں کہ بندہ اپنے رب کی عبادت کرے. اس لیے کہتے ہیں کہ ایک بدو تھا، وہ آیا اور اس نے نماز پڑھی، اور اس دوران اس کی اونٹنی کہیں کھل گئی تھی. وہ باہر آیا تو اونٹنی کو دیکھا کہ اونٹنی نہیں ہے، تو اس نے دعا مانگی کہ اللہ میں نے تو آپ کی امانت ادا کر دی، میری امانت کا کیا بنا. تو جیسے ہی اس نے یہ دعا مانگی، دوسری طرف سے اس نے دیکھا کہ ایک جانور اس کے اونٹ کے پیچھے لگا ہوا تھا، اور اونٹ بھاگتا بھاگتا اس کی طرف آ رہا تھا. جب اس کے قریب آیا تو اس نے اپنے اونٹ کی رسی کو پکڑ لیا اور وہ جانور واپس جنگل میں چلا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی امانت اس کے پاس پہنچا دی. اس لیے کہتے ہیں ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. تو ہم بندوں سے امیدیں نہ لگائیں. کس سے امید لگائیں؟ اسی علامہ اقبال نے کہا تھا بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اس لیے ایک اللہ رب العزت سے ہمیں امیدیں لگانی چاہیے. تو اب دیکھیے کہ جب فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ سیدھا راستہ. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اسی بات کی نصیحت فرماتے ہیں. چنانچہ فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی، اور ایک میری ہی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم. یہ ہے سیدھا راستہ. تو دیکھو ہم جو دعا مانگتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، تو قرآن مجید نے خود وضاحت کر دی کہ یہ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ وان اعبدونی، ایک میری ہی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. اللہ اکبر. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائے تو انہوں نے بھی یہی تعلیم دی. چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ انہوں نے ایک جگہ اللہ رب العزت کی بارے میں تفصیل کر کے کہا کہ ان اللہ ربی و ربکم، اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، فاعبدو، اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے خلیل ابراہیم علیہ السلام، وہ جس راستے پر چلے سبحان اللہ وہ بھی سیدھا راستہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس راستے پر تھے وہ بھی سیدھا راستہ. چنانچہ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھا راستہ. تو اس راستے کو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. اچھا میرے دوستو، یہ سوال بتانے کا طریقہ تھا تو اس کو ذرا میں نے تفصیل اس لیے کر دی کہ ہم چونکہ ہر نماز میں اسی صورت کو پڑھتے ہیں، تو جب اس کو پڑھیں تو ہر چھوٹے بڑے کو اس کے مفہوم کا پتہ ہونا چاہیے. اب ذرا آگے کی طرف آئیں کہ جو بات یہ عاجز بتانا چاہتا تھا اور جس کے لیے یہ سارا بیک گراؤنڈ بنایا، یہ تمہید بنائی، کہ ایک سوال قرآن مجید میں عجیب ہے. مختلف سوالات قرآن مجید کے اندر نقل کیے گئے اور ان سوالوں کے جواب بھی نقل کیے گئے. سوالات بھی نقل کیے گئے اور سوالات کے جوابات بھی نقل کیے گئے. ذرا توجہ فرمائیے گا. اب ذرا بات سمٹنے پہ آئی ہے اور جو اصل آپ کو بتانا تھا وہ چیز کہنے والے ہیں. جی، قرآن مجید میں مختلف سوالات پوچھنے والوں نے پوچھے تو اللہ تعالی نے اس کے جوابات اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دلوا دیے. یہ بڑا سمجھنے کا نقطہ ہے. مثال کے طور پر سوال پہلے پوچھوایا گیا یسألونک عن الروح،
اے محبوب یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں. اور آگے فرمایا قل الروح من امر ربی، قل آپ فرما دیجئے، یعنی سوال کا جواب اپنے محبوب کی مبارک زبان سے دلوا رہے ہیں. یسألونک کے لفظ سے پہلے سوال اور پھر قل کے لفظ سے محبوب کی زبان سے اس کا جواب دلوایا گیا. یہ ایک ترتیب ہے قرآنی. ایک جگہ فرمایا یسألونک عن المحیض قل هو اذن، تو دیکھیے وہی ترتیب ہے کہ یسألونک سے پہلے سوال اور پھر قل کے لفظ سے اس کا جواب دلوایا. آگے فرمایا یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر. تو دیکھو یسألونک کے لفظ سے سوال اور پھر قل کے لفظ سے اس کا جواب محبوب کی زبان سے دلوایا. یسألونک عن الاہلہ، تو یسألونک کے ذریعے سے چاند کے بارے میں سوال اور پھر آگے قل ہی مواقیت للناس والحج، قل کے لفظ سے اس کا جواب دلوایا گیا. تو یعنی یہ ایک قرآنی ترتیب ہے کہ یسألونک کے لفظ سے سوال بتلایا گیا اور پھر قل کے لفظ سے اس کا جواب دلوایا گیا. مگر ایک سوال ایسا کہ جب اس سوال کی باری آئی تو رب کریم نے سوال کے جواب کا انداز بدل دیا. وہ سوال کیسا عجیب ہوگا؟ وہ کوئی خاص سوال ہوگا نا کہ جس سوال کے پوچھنے پر اللہ نے ایک ترتیب ہی بدل کے رکھ دی. وہ کون سا سوال تھا؟ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال تھا. فرمایا اے میرے پیارے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، توجہ فرمائیے اے میرے محبوب، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں فَإِنِّي قریب، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب خود عطا فرما دیا کہ میں تو ان کے بہت قریب ہوں. وہ جو کل کی ترتیب تھی وہ یہاں نہیں رہنے دی. معلوم ہوا کہ بندے سے اتنا قرب تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں نا کہ جب اپنے بارے میں سوال آیا تو فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب، میرے پیارے میں بہت قریب. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ بندے سے ایسا قرب چاہتے ہیں کہ اے میرے بندے تو میرے اتنے قریب ہو جائیں. اس لیے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو رگے جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر پوچھنا ہو تو فرمایا کہ میرے بندے ہر کسی سے نہ پوچھنا، اگر میرے بارے میں پوچھنا ہو تو کسی جاننے والے سے پوچھنا. چنانچہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ الرحمن فاسأل بہ خبیرا، جب رحمان کے بارے میں پوچھنا ہو تو ذرا جاننے والے سے پوچھنا، وہ تمہیں رحمان کے بارے میں صحیح بات بتائے گا. ہر کسی سے پوچھنا، کسی جاننے والے سے پوچھنا. اللہ اکبر. اللہ رب العزت ایسی ذات ہے. چنانچہ اللہ رب العزت کتنے مہربان ہیں، کتنے دینے والے ہیں. اگر اللہ کے کسی جاننے والے سے، کسی عارف سے پوچھیں گے نا تو وہ صحیح اس بات کے بارے میں بتائے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ وہ کریم ذات ہیں جو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ رات کا ایک حصہ ایسا ہے تہجد کا وقت کہ جس وقت میں اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو فرماتے ہیں کہ اعلان کر دو هل من سائل فأعطی له، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جس کو میں عطا کر دوں. تو تہجد کا وقت ایسا وقت ہے کہ جس وقت میں انسان اپنے رب سے جو مانگتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کو عطا فرما دیتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے بھائی یا غیر سے مانگنا چاہیے؟ بتائیں. اللہ سے مانگنا چاہیے. چنانچہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کہنے لگا جی کہ یہ جو وقت کا حاکم ہے یہ آپ کی بات بڑی مانتا ہے، تو آپ ذرا اس حاکم کے پاس چلیں اور میرے لیے یہ چیز اس سے مانگ لیں. تو ان بزرگوں نے اس کو کہا کہ بھائی میں بند دروازے کی طرف کیوں جاؤں، کھلے دروازے سے کیوں نہ مانگوں؟ تو وہ سمجھا نہیں. کہنے لگا حضرت کیا مقصد؟ کہنے لگا حاکم پہ در پہ جاؤں گا
تو دروازہ بند ملے گا، آؤ ہم مل کے اللہ سے مانگتے ہیں، یہ وہ در ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ رات کا وقت ہے، حاکم کا در تو بند ہو گیا ہوگا، آؤ اللہ سے کیوں نہ مانگیں جس پروردگار کا در کبھی بند ہی نہیں ہوتا، ہم کھلا در چھوڑ کے بند دروازے کی طرف کیوں جائیں؟ تو اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو بندے کو عطا کرتا ہے۔ چنانچہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتے ہیں، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اللہ رب العزت اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں، اور اس بندے سے اللہ تعالیٰ اس پر غضب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اس بندے سے جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا۔ تو بھئی جب مانگنے کی بات ہے اور نہ مانگنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز دیتے ہیں، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے، توجہ فرمائیے گا، کہ من سأل اللہ الشہادۃ بصدق، جس نے اللہ رب العزت سے دل کی سچائی کے ساتھ شہادت مانگی، بلغہ اللہ منازل الشہداء وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، اگر وہ اپنے بستر پر بھی اس بندے کو موت آئے گی، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن شہداء کی قطار میں کھڑا فرما دیں گے۔ وہ ایسا پروردگار ہے کہ ہر نعمت بندے کو عطا کر دیتا ہے، مگر مانگنے والا بندہ ہونا چاہیے۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ اتنا عطا کرنے والے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پروردگار سے مانگیں، اور ہم اسی مانگنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ آج کون ہم میں سے ایسا ہے جو کہے کہ مجھے پریشانی نہیں یا میرے لیے کوئی پرابلم نہیں؟ ہر بندے کو اپنے گھر میں پریشانیاں ہیں، پرابلمز ہیں، کوئی اپنے کاروبار کی طرف سے پریشان، کوئی گھر بار کی طرف سے پریشان، کوئی اولاد کی طرف سے پریشان، کوئی صحت کی طرف سے پریشان۔ جب اتنی پریشانیاں ہیں تو میرے دوستو، ہم کیوں نہ اپنے پروردگار سے مانگیں، جو پروردگار بندے کو دے کر خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے میرے بندو اگر مجھ سے نہیں مانگو گے تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔ آج ہمیں اس پروردگار سے مانگنا ہے اور اپنی زندگی کی ہر ضرورت کو مانگنا ہے، چھوٹی کو بھی اور بڑی کو بھی۔ اے پروردگار عالم، آپ ہمیں عطا فرما دیجیے۔ میرے دوستو، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم غیر سے اپنے ہاتھ ہٹا چکے۔ دیکھیں، جو مواحد ہوتے ہیں نا، ایمان والے، وہ غیر کی طرف نہیں اپنے ہاتھ پھیلاتے، وہ بتوں سے امیدیں نہیں رکھتے، وہ اللہ رب العزت سے امیدیں رکھتے ہیں۔ تو اے اللہ، ہم نے ظاہر کے لات و منات کو بھی چھوڑ دیا اور اب آپ ہی کے در کے طرف پر آ گئے، تو کیا امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے در سے خالی اٹھا دیں گے؟ نہیں، اس لیے کہ اے اللہ، جب ہم غیر سے اپنے آپ کو ہٹا چکے اور آپ نے بھی ہمیں اپنے در سے خالی لوٹا دیا، تو اللہ تو ہمارے لیے تو دنیا میں کوئی دوسرا در نہیں ہے، آپ ہی کا در ہے۔ لہذا آج ہم دعا مانگیں گے اس تصور کے ساتھ کہ اے اللہ، یہ ہمارے زندگی کا آخری ایک ہی دروازہ ہے، اسی کے اوپر ہم جھکتے ہیں اور اسی سے ہم مانگیں گے، اور اے اللہ، ہم آپ سے اپنی ان نعمتوں کو لے کے جائیں گے، ہم خالی نہیں جانا چاہتے، اس لیے کہ جو خالی آپ یہاں سے اٹھ گیا اس کو دینے کے لیے پھر دنیا میں کوئی دوسرا دروازہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم آج مانگنے کا مسئلہ جو چھڑا تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ کے اٹھیں گے، لے کے اٹھیں گے، اپنے لیے سعادت کے اللہ تعالیٰ سے فیصلے کروائیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے آج بھی کریں گے، مانگیں گے، اے پروردگار عالم ہم پر مہربانی فرما دیجئے اور ہمیں آج اے اللہ اس جگہ سے دامن بھر کے اٹھا دیجئے، اور یہ دعائیں مانگیں گے کہ اے اللہ، جب آپ نے ہماری پیشانیوں کو غیر کے سامنے جھکنے سے روک لیا، اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو بھی غیر کے سامنے پھیلنے سے روک لیجیے۔ وہ پروردگار مہربانی فرمائے گا، وہ عطا کرنے والا ہے۔ اور واقعی اب ہمیں تو غیر کے در پہ آتے ہوئے ویسے بھی شرم آتی ہے، کیونکہ ہر ایک سے ہٹ کے رب کے در پہ جو آ گئے، اب ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں اللہ اب آپ ہمیں عطا فرما دیجیے، ہم آپ ہی کے در سے مانگیں گے، اے اللہ ہمیں آپ ہی عطا فرما دیجیے۔ چنانچہ کسی نے کیا عجیب بات کہی
کہتے ہیں تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، اے اللہ مجھ پر جب حال برے آتے ہیں میں گھبرا جاتا ہوں۔ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پردرے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں۔ اے اللہ غیر کے در پہ جاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ تنگ دستی کے جو عالم میں شرما گھبراتا ہوں، پردرے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں۔ کیسے جائیں کسی کی طرف جب دینے والا اتنا قریب ہے، اتنا مہربان ہے؟ اللہ دنیا تو کہتی ہے جاؤ عملیات والوں کے پاس، ہم نہیں جاتے۔ اے اللہ لوگ کہتے ہیں جاؤ فلاں کے پاس، ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ اللہ ہم تو آپ ہی کے در پر آ گئے، اے اللہ مہربانی فرما دیجئے، آپ ہمیں اپنے در سے خالی نہ اٹھائیے گا۔ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پردرے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی۔ اللہ جو محتاج ہوتا ہے وہ تو نہیں غیرت کا خیال کرتا، اسے تو لینا ہوتا ہے۔ اللہ محتاج ہر طرف ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ اللہ شرم اس بات کی ہے کہ بندہ میں آپ کا کہلاتا ہوں اور اب میں غیر کے پاس چلا جاؤں۔ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پردرے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، بات اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ اے اللہ بندے تو آپ ہی کے کہلاتے ہیں، اب آپ کے در کو چھوڑ کے ہم اگر کہیں چلے جائیں اللہ ہمارا کیا بنے گا؟ اے مالک آج ہم اتنی یہاں جمع ہوئے ہیں، ہر طرف سے ہم ہٹ کٹ گئے، اللہ آپ کے در پر آ کر پڑ گئے۔ میرے مولا آپ ہمیں رد نہ کر دیجئے گا، اس لیے کہ آپ نے رد کر دیجیا تو اللہ پھر ہمارے لیے دنیا میں کوئی دروازہ نہیں۔ اللہ مہربانی فرما دیجیے، نہ کہیں جہاں میں ہما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اے مالک آپ کے محبوب نے فرمایا کہ آپ سے اگر کوئی نہ مانگے آپ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا جو آپ سے ہر چیز مانگے آپ اسے اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ اللہ ہم محتاج ہیں، آپ غنی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرما دیا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ ہم محتاج ہیں، آپ غنی ہیں، اب آپ ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اے میرے مالک ہم آپ ہی کی کتاب پڑھتے ہیں، اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اے محبوب سوالی کو جھڑکی نہ دیجئے، انکار نہ کیجئے۔ اللہ جب ہم کمزور ہیں ہمیں حکم ہے کہ ہم سوالی کو انکار نہ کریں۔ اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، آپ ہمیں انکار نہ فرمائیے۔ اللہ ہمیں آج اپنے گھر سے خالی نہ لوٹا دیجئے، ہمیں جھڑکیاں نہ دیجئے۔ اللہ ہم اگر آپ ہمارے دلوں پہ نظر ڈالیں گے تو یقیناً ہم رد کر دیے جانے کے قابل ہیں۔ ہم نے بڑے گناہ کیے، ہم نے بڑی خطائیں کی ہیں، اللہ ہم نے چھپ کے گناہ کیے، اللہ ہم نے آپ
آپ کو ناراض کرنے کی کوشش کر ڈالی، لیکن آج ہمیں اس بات کا احساس ہوا میرے مولا ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہمیں نفس اور شیطان سے بچا لیجئے، اور اللہ ہمیں اپنے در پہ جھکنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہم آپ کے در سے ہٹنا بھی چاہیں میرے مولا ہمیں ہٹنے نہ دیجیے گا، اللہ ہٹنے نہ دیجیے گا، ہم پر مہربانی فرما دیجیے، ہمیں اپنے غلاموں میں شامل فرما دیجیے۔ زندگی میں ہم نے اللہ آپ سے آج مانگا ہے، لہذا اسی ایمان پر ہمیں زندہ رکھیے، اور اسی ایمان پر جب دنیا سے جانے لگے تو ہمیں جانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم آپ ہی کے بندے کہلاتے ہیں، اب اپنے بندوں کو عطا کر دیجئے، ہم آپ ہی کے بندے ہیں، ہم غیر کی طرف ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، ہم آپ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے۔ رب کریم مہربانی فرما دیجئے، تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر درے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، بات اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ اے اللہ آپ ہی کے بندے ہیں اور آپ ہی سے امیدیں لگا کر آج آئے ہیں اور یہاں بیٹھے ہیں، ہماری سب پریشانیوں کو اللہ دور کر دیجئے اور ہماری مصیبتوں کو ہٹا دیجئے، عزتوں کی زندگی عطا فرما دیجئے، ذلتوں سے بچا لیجئے، اللہ پریشانیوں سے بچا لیجئے، مصیبتوں اور بیماریوں سے بچا لیجئے، اولاد کے غموں سے اللہ بچا لیجئے، اللہ ایمان کے فیصلے فرما دیجئے اور ہمیں اس دنیا سے دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔